الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا وإمامنا ومطلوبنا ومقصودنا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، مواحد ہے جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، مواحد ہے جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، پیشانی پر وہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، نبی کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے، ارے او نادا قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نادا قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف صاحب حضرات، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا اللہم بارک علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، خصوصاً خطیب اسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم کے پرخلوص اور پیار بڑے حکم سے میری یہ دوسری حاضری ہے۔ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسے حضرت نے فرمایا، میں بھی صبح سے یہی سوچ رہا تھا کہ شاید رات میں صرف مولانا حسین احمد ہوں گے اور میں، دونوں ہم بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کو دیکھ کر الحمدللہ دل خوش ہو گیا ہے کہ نبی کے دیوانے الحمدللہ زندہ ہیں۔ افسوس تو ان پر ہے جو بتا کر حملہ نہیں کرتے، افسوس ہمیں ان پر ہے جو بتا کر حملہ نہیں کرتے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر، اصحاب مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر، اللہ پاک کے قرآن کی حفاظت کی خاطر ایک بار حکم کریں، ہم میدان میں کھڑے ہیں، اگر کسی میں جرت ہے تو ہمیں گولی مار کر دکھائے۔ ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں، ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں۔ صبح سے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، یہ سوچ کر، سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھ کر
ان معصوم بچوں کو دیکھ کر جن کے والدین اس انتظار میں تھے کہ جمعرات آنے والی ہے، میرا بیٹا گھر واپس آئے گا، جن کے والدین اس انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا فلاں چیز پسند کرتا ہے، وہ مدرسہ سے پڑھ کے آئے گا، میں اس کے لیے یہ بنا کر رکھوں گی، اس والدہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب انہیں بیٹوں کی لاش ملی ہوگی۔ ہوش کے ناخن لے حکمران، اس بات پر انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ کل بھی نعرہ لگاتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی مردہ باد، بلند آواز سے کہ مردہ آباد، قادیانی مردہ باد، قادیانی مردہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شہدائے قرآن زندہ باد۔ اگر قادیانیوں کو مردہ آباد کہنا یہ گناہ ہے تو یہ چوک گواہ بن جائے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں صبح و شام یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں صبح و شام مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ بات میرا جرم ہے، اسی چوک پہ کھڑا کر کے مجھے گولی مار دی جائے، میرا خون تمہارے اوپر معاف ہے۔ قادیانی قادیانی ختم نبوت زندہ باد۔ اگر یہ ہمارا جرم ہے تو ہم صبح و شام یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائے، ہم یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مصطفیٰ کے صحابہ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بچے بھول جاؤں گا، میں پنجاب جانا بھول جاؤں گا۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کسی کو تکلیف ہے کہ یہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ اصحاب مصطفیٰ کے گن گاتے ہیں، آؤ میدان میں، پہلا سینہ تمہیں اس پنجاب کے بیٹے کا ملے گا، اس دیوبند کے خادم کا ملے گا۔ تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہے، محمد کے دیوانے ختم نہیں ہو سکتے۔ قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر، کافر کافر، قادیانی کافر مردہ باد، قادیانی کافر مردہ باد، سر پکب سر بلند، دیوبند دیوبند، عزت مند غیرت مند، دیوبند دیوبند، جرأت مند غیرت مند، دیوبند دیوبند۔ کسی بھول میں بیٹھے ہو تم۔ ہم نے ابتدا میں یہ سیکھا تھا کہ جب جان دینے کی باری آئے گی میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ ہم جن اصحاب مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں تھے، مصطفیٰ پہ جان دینے والے تھے۔ تم نے معصوم بچوں کو ذبح کر کے کیا کہا ہے کہ آپ نے نئی تاریخ رقم کی ہے؟ یہ نئی تاریخ نہیں ہے۔ معصوم بچے تو پہلے بھی حسین ہاتھ میں اٹھا کے لایا تھا، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ آج کچھ میں ذہن لے کے آیا تھا، میں اسی پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ میرے جذبات ہیں۔ والد محترم مولانا عبدالرؤف چشتی دامت برکاتہم عالیہ فون پہ مجھ سے بات کی انہوں نے، وہ بھی آپ سب سے تعزیت کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، اور کافی جملے والد محترم نے ادا کیے ہیں۔ مجھے تو وہ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کا آپ کا جلسہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب والد صاحب دیکھیں تو دل سے دعا دیں گے انشاءاللہ آپ کو، انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ہم ہر وقت تیار بیٹھے. انشاءاللہ. میں تو یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس مدرسہ میں قرآن کے گرے ہوئے اوراق، بکھری ہوئی کتابیں، خون میں آلودہ قلم، معصوم چہرے، خون میں آلودہ عمامے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے. کل رات بھی میں نے کہا تھا، میں وہی جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اے اہل حکومت بول ذرا، ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں، یا لا کر قاتل پیش کرو یا خود بولو ہم قاتل ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جب بھی کبھی جان دینے کی باری ہے انشاءاللہ ہم سب تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ. سیرت کے جلسے ہیں، اسی کے حوالے سے میں چند ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرمائیں گے نا؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں مجھے جو نہیں سننے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سننے والا ہے. ماشاءاللہ. کسان، میری بات ذرا میری طرف توجہ کرنا. کسان کھیتی لگاتا ہے، اور جو کھیتی وہ لگاتا ہے پھر اس کھیتی کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے. جو بھی کھیتی لگائے، وہ آلو لگائے تو اسے وہ پیارے لگتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز زمین میں بوجھ دے، لگا دے، اس کھیتی کے ساتھ اسے دلی محبت ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، صبح و شام خیال کرتا ہے. کیوں کہ یہ میری کھیتی ہے، اس سے میں لاپرواہی کروں گا تو یہ خراب ہو جائے گی. صبح و شام اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. اگر کوئی آدمی اس کی کھیتی کی طرف آنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، میں کسی موڑ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. پھر یہی کھیتی جب جوان ہو جاتی ہے، سیب تیار ہو جاتے ہیں، امرود تیار ہو جاتے ہیں، جی پٹاٹو تیار ہو جاتا ہے، سبزی تیار ہو جاتی ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود اگر کوئی اس کھیتی کے مالک کے خلاف گفتگو کرے، اس کھیتی کے مالی کو مارنے کی کوشش کرے، اس کھیتی کے مالی کے ساتھ الجھ جائے، تو یہ کھیتی جو ہے اس کے تحفظ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات ضرور کہتی ہے کہ میرے مالی کے خلاف تو زبان کھولتا ہے، کاش رب نے مجھے زبان دی ہوتی تو میں بول کر تجھے بتاتی کہ مالی کی قدر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ. توجہ ہے؟ اگر پٹاٹو کو زبان مل جائے، سیب کو زبان مل جائے، آم کو زبان مل جائے، انگور کو زبان مل جائے، تو وہ ضرور بول کر یہ بات کہے گا کہ اب کسی نے میرے مالی کی طرف دیکھا. تجھے کیا پتا یہ آدھی رات میرے پاس آتا تھا، تجھے کیا پتا رات کے ایک پہر میں آ کے مجھے پانی دے کر جایا کرتا تھا، تجھے اس کی قدر کا کیا پتا ہے. لیکن ان کو زبان نہیں ملی، وہ بے زبان کھیتی ہے، مالک کے تحفظ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. لیکن میں قربان جاؤں اپنے خدا کے، میں قربان جاؤں مصطفیٰ کے، جنہوں نے خود ایک کھیتی تیار کی ہے، اور وہ کھیتی ایسی کھیتی تیار کی ہے جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ وہ دور چلا گیا کہ جب مالی کے خلاف زبان کھول دی جاتی تھی. اب جو کھیتی تیار ہوئی ہے یہ بے زبان کھیتی نہیں ہے، یہ بولنے والی زبان ہے، یہ بولنے والی کھیتی ہے. اگر کسی نے ہمارے مالی کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو ہم کھیتی میدان میں آ کے اس کی انگلی کاٹ دیں گے، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے مالی کی اہانت برداشت نہیں کر سکتے. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ آپ یہ نہ سمجھیے گا بھی چونک میں بیٹھ گیا یہ کس کھیتی میں پہ گیا ہے. جی ہاں. میں کوئی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں.
ہر مالی اپنی کھیتی سے پیار کرتا ہے تو وہ کھیتی پھر بولتی نہیں ہے، لیکن جو کھیتی میرے محبوب نے تیار کی ہے، جنہیں اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ کھیتی بولتی ہے، وہ کھیتی لب کھولتی ہے، اور پھر لب بھی ایسے کھولتی ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آپ گواہ بن جائیں میری اس بات کے کہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ کھیتی پھر صرف بولتی نہیں ہے بلکہ میدان میں جب آتی ہے تو بیت اللہ کا دروازہ بھی کھول دیتی ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، کہاں ہم بولنے والی کھیتی ہیں۔ اب کسی نے وہ دور گیا کہ جب آپ نے ہمارے محبوب پہ کوڑا پھینکا تھا، اس وقت ہم جوان نہیں تھے۔ بولو 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 بولو۔ وہ دور گئے جب میرے محبوب کی پکیا ہوئی ہنڈی میں غلاظت پھینک دی گئی، اس وقت یہ کھیتی جوان نہیں تھی۔ وہ دور گیا جب آپ نے ہمارے محبوب کی بیٹی فاطمہ کو تماچے مارے تھے، اس وقت ہم جوان نہیں تھے۔ اب کان کھول کر سن لو، اب مصطفیٰ کی تیار شدہ کھیتی جوان ہو چکی ہے، اور ایسی جوان ہو گئی ہے کہ جو تیر بھی مصطفیٰ کی طرف آئے گا، سب سے پہلے کھیتی اپنے سینے پہ برداشت کرے گی، اپنے سینے پہ روک کر دکھائے گی، تاکہ پشاور والوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کی تیار کی ہوئی کھیتی میدان میں آ چکی ہے۔ اب میدان میں مصطفیٰ کے دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے ہاتھ ڈالا تو صدیق سامنے آئے گا، کسی نے ہاتھ اٹھایا عمر سامنے آئے گا، عثمان سامنے آئے گا، طلحہ سامنے آئے گا۔ میدان میں آ کے اصحاب مصطفیٰ کے دیوانے جان دے کر چلے جائیں گے، تاکہ پشاور والوں کو پتہ چل جائے محمد کی کھیتی جوان ہو چکی ہے، اور ایسی جوان ہوئی ہے جس پہ محمد بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفتار صحابہ، کردار صحابہ، متقون صحابہ، فائزون صحابہ، خیر البریہ صحابہ، کامیاب صحابہ، کامران صحابہ، جنتی صحابہ، جنتی صحابہ، سر پکت سر بلند، عزت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ جی ہاں، ایمانداری سے بتائیں، جی ہاں، یہ بات آپ نے آگے جا کے بتانی ہے کہ محمد کی کھیتی جوان ہو چکی ہے۔ بے شک انشاءاللہ، میرے محبوب نے جو کھیتی تیار کی تھی وہ الحمدللہ اب بھی جوان ہے، بے شک بے شک۔ اور ایسی جوان حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی طرف تیر آ رہے تھے، تو میں نے اپنے تھیلے سے نہ تیر نکالے اور ظالموں کی طرف مارنے شروع کی۔ میں نے کہا سعد کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اب کھیتی جوان ہے، اب کھیتی جوان ہے۔ بے شک، مارنے شروع کی نا جب تیر، تو میرے محبوب نے دیکھا کہ سعد تیر چلا رہا ہے، میرے محبوب نے اپنے تھیلے والے تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے دی۔ فرمایا لو سعد یہ بھی پکڑو، یہ بھی چلاؤ، ان ظالموں کے پرخچے اڑا دو، تاکہ انہیں پتا چلے جو کھیتی میرے مصطفیٰ نے تیار کی ہے وہ جوان ہو چکی ہے۔ یہ اب برداشت نہیں کرتی کہ کوئی ان کے مالی کی طرف انگلی اٹھائے، یہ برداشت نہیں کرتی کوئی ان کے آقا کی طرف انگلی اٹھائے، یہ برداشت نہیں کرتی کوئی ان کے پیر کی طرف انگلی اٹھائے، یہ برداشت نہیں کرتی کوئی ان کے محبوب کی طرف آنکھ نکال کے دیکھے۔ لو سعد میرے تیر پکڑو اور چلاؤ۔ سعد میں ایک جملہ کہا، فرمایا ان میں یا سعد فدا کا بھی و امی، لو سعد میرے تیر پکڑ کے چلاؤ، تجھ پہ میری اماں آمنہ بھی قربان، تجھ پہ میرا ابو عبداللہ بھی قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد نے جس کھیتی کو تیار کیا، یہ میں بات یوں ہی نہیں کر رہا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کہتا ہے کزر ان،
بولو بولو بولو، بلند آواز سے بولو یار۔ کزارعین جیسے، کھیتی جیسے۔ میں نے اس سے استدلال کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے جو کھیتی تیار کی تھی وہ ایسی تیار ہوئی۔ پھر میں تو دیکھتا ہوں کہ صحابہ کھڑے ہیں، صحابہ کی لائن میں 2 معصوم بچے کھڑے ہیں۔ میں نے ان بچوں سے سوال کیا ہے، معصوم بچوں تم صحابہ کی لائن میں کیوں آ کر کھڑے ہو؟ میرے محبوب نے تو اعلان کیا ہے کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو جنگ کے لیے بڑے جاتے ہیں، نوجوان جائیں گے۔ میرے محبوب نے بزرگوں کو نہیں بلایا، کملی والے نے بچوں کو نہیں بلوایا، لیکن دونوں معصوم بچے میدان میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ مجھے جواب ملا ایک بار حضور اجازت تو دے دے، پھر بتائیں گے ہم کیا کریں گے۔ ایک بار کملی والا سینے سے لگا کر اجازت دے دے تو پھر ہم بتا کر دکھائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے محبوب نے بڑے سے کہا کہ تم ذرا بڑے ہو تم ساتھ جاؤ، لیکن تم چھوٹے ہو تم گھر جاؤ۔ کہنے لگا حضور مجھے گھر واپس نہ بھیجیے گا۔ ماں نے کہنا ہے ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ماں کی اولاد سے ہیں، بڑا قبول ہو جاتا ہے، چھوٹا کیوں قبول نہیں ہوتا؟ ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ حضور مجھے گھر واپس نہ بھیجے۔ جسے آپ نے قبول کیا ہے کہ یہ جو بڑا ہے یہ لڑ سکتا ہے، حضور میری میدان میں اس کے ساتھ کشتی کروائے، لڑائی کروا دے۔ اگر میں اسے گرا دوں تو مجھے ساتھ لے جانا، اگر میں نہ گرا سکا تو مجھے گھر بھیج دینا۔ میرے محبوب نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ لڑائی ان کی تیری محبت میں ہے، یہ لڑائی ناموں سے رسالت کی ہے۔ ان کا آپس میں الجھنا تیرا پیار نظر آ رہا ہے، ان کے آپس کے الجھنے میں تیری محبت نظر آ رہی ہے۔ محبوب میدان میں لے آ دونوں کو، دونوں میدان میں آتے ہیں۔ آپس میں جب لڑائی شروع کرتے ہیں تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھائی جان، بھائی جان کیا بات ہے؟ آپس میں گتم گتا لیکن باتیں کر رہے ہیں بھائی جان۔ میں نے کہا اللہ ان کی باتیں کون سن رہا ہے؟ فرمایا وہی سن رہا ہے جس نے اجازت دی ہے، جسے مشکل کشا کہتے ہیں، جسے حاجت روا کہتے ہیں، جسے مختار کل کہتے ہیں، جسے خدا کہتے ہیں، جسے وہ خدا کہتے ہیں جو سب کی سن سکتا ہے، وہی خدا سن رہا ہے۔ کہنے لگا بھائی جان تم تو قبول ہو گئے ہو، حضور نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تم بدر میں جا سکتے ہو، لیکن دیکھو میں تم سے چھوٹا ہوں، مجھے گھر جانے کا کہا ہے۔ یہ ہمارا الجھنا اس لیے ہے اگر تم چند منٹ کے لیے نیچے گر جاتے ہو، میں تمہارے سینے پر بیٹھ جاؤں، تمہارا جانا کچھ نہیں میرا سب کچھ بن جانا ہے۔ تمہارا کچھ نہیں جائے گا، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ آپس میں بات کی، اللہ نے سن لی۔ اللہ اکبر۔ بڑے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بڑا نیچے آیا، چھوٹا بڑے کے سینے پہ آیا، سینے سے سبحان اللہ کہیے گا، سینے کا زور لگا کے ذرا۔ بڑا جب سینے پہ آیا نا تو اس نے آتے سال نا آواز دی، مفسرین نے لکھا ہے آواز دے کے کہنے لگا حضور دیکھیے گا۔ آئے ہائے بولو یار، بولو بولو ذرا بلند آواز سے۔ کہنے لگا حضور دیکھیے گا، میں نے بڑے کو نیچے گرا لیا۔ حضور نے فرمایا دونوں قبول ہو گئے۔ پھر دونوں نے میدان بدر میں ایسا کارنامہ سر انجام کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جنہیں معصوم سمجھ کر چھوڑ کر جا رہا تھا، اگر ان کے ہاتھوں سے ابو جہل کا سر قلم نہ کرو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اللہ نے ان معصوم بچوں سے ایسا کام لیا بے شک بے شک، جو کفار میں بہت بڑا بنتا تھا، میں ابو جہل ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیری موت ان معصوم بچوں سے نہ کرواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا۔
یہ ہے محبت۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا نظارہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتا دے کہ جو کھیتی تو نے تیار کی ہے وہ اب جوان ہو چکی ہے، وہ اپنے مالک کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی ان کے مالک کے خلاف زبان کھولے وہ برداشت نہیں کرتی، کوئی ان کے پیر کے خلاف زبان کھولے وہ برداشت نہیں کرتی، کوئی ان کے محمد کے خلاف اعتراض کرے وہ برداشت نہیں کرتی۔ وہ تو یوں میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ علی الحلال میدان میں کھڑے ہو کر اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابوبکر ابھی ہم تعداد میں بہت کم ہے۔ ابوبکر نے کہا ہوگا حضور ایک بار اجازت تو دو، ہماری تعداد تو کم ہے ایمان کم نہیں ہے۔ فرمایا ایک بار اجازت تو دو، یہ کھیتی جو میرے مصطفیٰ نے تیار کی ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے نا فیضان محمد کی تنویر صحابہ ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا، میں شعر پورا کروں۔ سب حضرات سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ میں الحمدللہ 2-3 بار آپ میں آ چکا ہوں تو میں آپ کی آوازوں سے آوازیں سمجھ جاتا ہوں کون کون کہہ رہا ہے کون کون نہیں کہہ رہا۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اور اسٹیج سے بھی میں سمجھ رہا ہوں تو آپ میں بھی میں سمجھ رہا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے گا نا سبحان اللہ۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، قرآن ہے کلام اللہ ہے زبان محمد کی، قرآن ہے کلام اللہ ہے زبان محمد کی، اور لسان نبوت کی تقریر صحابہ ہے، اور لسان نبوت کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ۔ یہ ہے پیغام انجمن تبلیغ و قرآن و سنت کے اسٹیج سے، یہ پیغام ہے آپ کے لیے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ فرمایا حضور دیں آپ اجازت؟ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی ہم نا تعداد میں کم ہیں۔ فرمایا حضور ایک بار اجازت تو دیں۔ ادھر اصرار کر رہے ہیں، حضور انکار کر رہے ہیں۔ ابوبکر اصرار کر رہے ہیں، حضور انکار کر رہے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا۔ میں نے کہا ابوبکر ایمان لانے میں بھی پہل کی ہے، کلمہ پڑھنے میں بھی پہل کی ہے، اب جلسہ کرنے میں بھی پہل کر رہے ہو۔ روایات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سیدھے آ کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں بلند آواز سے۔ میں نے رات بھی کہا تھا میں 3 دن آپ کے پاس سنا تو 3 دن مجھے سنامی چاہیے، سبحان اللہ کا سنامی چاہیے مجھے 3 دن کے لیے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہی تو ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر عظیم عطا کر دیتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق جب آ کے کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کے پاس. کون سا بیت اللہ؟ وہ بیت اللہ جنہیں ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کرتا ہے, اور تعمیر کرنے کے بعد 7 مزدور میں اسماعیل کو لگا لیتے ہیں. تعمیر کرتے جا رہے ہیں اور جب تیار ہو جاتا ہے تو اسی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خلیل کیا مانگنے لگے ہو؟ کہنے لگے میں نے بہت پرچے دیے ہیں اللہ کے دربار میں ان پرچوں کا انعام بھی لینا چاہتا ہوں. میں نے بیت اللہ تعمیر کر کے دیا ہے, میں اس تعمیر کی مزدوری بھی لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا خلیل اللہ کے دربار سے مزدوری مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں مزدوری لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا خلیل مزدوری میں کیا لوگے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا. اگر اس کا ترجمہ کرو اردو میں تو میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ خلیل نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ محمد دے دے. بولو بولو ذرا شاباش. محمد دے دو, محمد دے دو. اے اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, مجھے ایک محمد دے دو. میں نے کہا خلیل میں تجھے داد دیتا ہوں, تو نے اللہ کے دربار میں 2 بار ہاتھ ڈالا ہے تو 2 بار تو نے خدا کے خزانے لوٹ لیے ہیں. ایک بار دعا مانگ کر کہا تھا اللہ زمزم والا دے دو, دوسری بار مانگا ہے تو کوثر والا دے دو. میں نے کہا خلیل اللہ کے دربار سے تو نے خزانے لوٹ لیے ہیں. پہلی بار زمزم والا مانگا, اور زمزم بھی وہ جس کا نہ رنگ بدلے. آپ کے اوپر پڑھنا ہے آج. میں نے رات کہا تھا کہ میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن آج میں پڑھ رہا ہوں. پھر مجھے یوں لگ رہا ہے اگر پریشان بیٹھے ہو تو 4 پائی منگوا دوں آپ کو. نہیں, ایک 4 پائی منگوا دیتا ہوں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک 4 پائی انہیں دے دی جائے. آپ کی مرضی, سیدھی رکھیں یا الٹی غلطیں, وہ آپ کی مرضی ہے. آج میں نے کہا خلیل بڑے تیز ہو یار, میرا ذوقی جملہ ہے, فتویٰ نہ لگانا. آپ نے رب کے دربار میں 2 بار ہاتھ ڈالا تو رب کا خزانہ ہی لوٹ لیا. ایک بار زمزم والا لے لیا, دوسری بار کوثر والا لے لیا. اور زمزم وہ جسے لا کر رکھ دو 1 سال تک پڑا رہے, نہ رنگ بدلے, نہ ذائقہ بدلے مفتی صاحب, نہ خوشبو بدلے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, زمزم ایسا ہے کہ جس کا نہ رنگ بدلے, نہ ذائقہ بدلے, نہ خوشبو بدلے. پھر سنا پشاور والوں کہ جو پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے ساتھ لگ جائے اس کا نہ رنگ بدلے, نہ ذائقہ بدلے, نہ خوشبو بدلے. اور جو صحابی مصطفیٰ کے ساتھ لگ جائے نہ اس کا رنگ بدلے, نہ ذائقہ بدلے, نہ خوشبو بدلے. محمد مصطفیٰ شان صحابہ, عظمت صحابہ, کردار صحابہ, گفتار صحابہ. ایمانداری سے بتائیں ایسے ہے کہ نہیں تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. حضرت محمد الرسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے, ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے. تو آنے والے پہلا مصافہ ابو بکر صدیق کے ساتھ کرتے تھے, اور دوسرا مصافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت تائید فرمائیے گا, ایسے ہی ہے نا؟ دوسرا مصافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پہلا مصافہ ابو بکر صدیق کے ساتھ. کہنے والے بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مغالطے میں آگے تھے مدینہ والے, انہیں مغالطہ لگ گیا تھا. میں کہتا ہوں انہیں مغالطہ نہیں لگا تھا, مغالطہ تو انہیں لگا تھا نا جو ساری رات علی کو نبی سمجھتے رہے, جو ساری رات, ساری ہجرت کی ساری رات
दरवाजे के बाहर खड़े रहे कि अंदर नबी है। लेकिन जब सुबह अंदर गए तो चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरा अपना ज़ौक़ है, तो देखा अली, बोलो अली वाला बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। मैं आपकी खामोशी पे एक शेर पढ़ने लगा हूं, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। दिल में बुग़्ज़ सहाबा हो फिर अली अली कहने से, तो अली रूठ जाता है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह को। दिल में बुग़्ज़ सहाबा हो फिर अली अली कहने से, तो अली रूठ जाता है, तो अली रूठ जाता है, तो अली रूठ जाता है। अबू बकर या उमर गनी हैदर के इमाम है तीनों, अबू बकर या उमर गनी हैदर के इमाम है तीनों। बाद नबी के उम्मत में आली मकाम है तीनों। इन पे तेरा तबर्रा हो फिर अली अली कहने से, तो अली रूठ जाता है। चादर उठाई तो देखा अली। अब मेरी तरफ देखना, बस आप ही देखना, कोई और ना देख ले, बस आप ही देखना, इसलिए मैं स्पीकर से हट के बात कर रहा हूँ, किसी और ने देख लिया तो बात दूर चली जाएगी। हजरत अली चादर उठाई ना अबू जाल ने, देखा अली, कहने लगा उफ। मेरी तरफ देखना, इधर हाथ मारा, नीचे बाद में आया है, बोल दो, नहीं समझे यार, इसलिए मैंने कहा था कि आप ही देख लो, बस बात बहुत है, कोई और देख गया तो बात दूर चली जाएगी। हाथ मारा, कहने लगा हो सारी रात जिसे नबी समझते रहे वो अली है। हाय हाय। मैंने कहा तुझे ना नबी समझ आना है ना अली समझ आना है। कहते हैं मुगालता लग गया, मुगालता तो इधर लगा है, सारी रात अली को नबी समझते रहे, उधर मुगालता नहीं था, उधर तो रंग चढ़ गया था, उधर तो रंग चढ़ गया था, नबुव्वत का सदाकत पे रंग चढ़ गया था। अल्लाह फरमाते हैं इस्माइल तेरे कदमों के साथ जो पानी लग जाए ना रंग बदले, ना जायका बदले, ना खुशबू बदले, और जो अबू बकर मुस्तफा के साथ जुड़ जाए ना रंग बदले, ना जायका बदले, ना खुशबू बदले। अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं उस बैतुल्लाह के पास जहां से खड़े होकर खलील ने रसूलुल्लाह मांगा था। अल्लाह ताला सबको ले जाए रोज़ातुर रसूल में, सबको बैतुल्लाह ले जाए, वो नज़ारा देख कर आए हम, वो मज़े लेकर आए हम कि रंग मुख्तलिफ, जिसामत मुख्तलिफ, कद काठ मुख्तलिफ, लेकिन ज़बान पे तराना एक, लिबास एक। मैंने कहा अल्लाह फरमाते हैं तू क्या है? मैं वजीर आजम हूँ। अल्लाह फरमाते हैं घर में होगा। बोलो बोलो, मैं बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह ने फरमाया तू वजीर आजम है तो अपने मुल्क में होगा, अगर मेरे घर पे आया तो ये अपना लिबास उतार, तो दो कपड़े पहन, दो चादरें ले और अपने जिस्म के साथ लपेट इन्हें, फिर मेरे सामने आ। तेरा लिबास घर में अच्छा लगता होगा, अगर मेरे दरवाजे पे आना है तो आ, इस तरह आना पड़ेगा, जो मर्जी होगा घर में होगा। लेकिन अगर आप सुभान अल्लाह कहते तो एक ताज़ा शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, 0 मीटर। हाय हाय, अब हंसते हैं, किसी ने 0 मीटर गाड़ी ली होगी, किसी ने 0 मीटर बाइक खरीदे होंगे, पर मैं तो गरीब सा मौलवी हूँ, मेरे पास 0 मीटर शेर है। बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। अल्लाह फरमाते हैं मेरे दरवाजे पे आना है तो ऐसे आ जैसे मुस्तफ़ा आया था।
ایسے آ جیسے ابو بکر آیا تھا، ایسے آ جیسے عمر آ کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 نفل ادا کر لوں۔ فرمایا عمر کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا عمر کو بات کرنے دو، اب تیری کھیتی جوان ہو چکی ہے، اب اسے بات کرنے دو، جو کہتا ہے کہنے دو۔ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا محبوب جیسے عمر کہتا ہے ادا کرو، کرو کرو ادا۔ یا اللہ یہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں رات کو رو کر عمر تو مانگتا ہے، آنسو پھیلا کر عمر کو تو مانگتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر عمر تو مانگتا ہے۔ عمر مجھ سے مانگا ہے تو اب عمر کی مانگ پوری کرنے دو، اب عمر کی مانگ تو پوری کرنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ 2 نفل ادا کرنے ہیں تو اسے کرنے دو، اسی پہ اگر میرا یار عمر راضی ہوتا ہے تو اسی پہ ہونے دو۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بات ادھر ختم ہو جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ادھر نہیں ختم ہوگی، قیامت کی صبح تک چلا دوں گا کہ جو بھی میرے دروازے پہ آئے گا جتنی دیر تک 2 نفل مقام ابراہیم پہ ادا نہیں کرے گا میں عمرہ ہی قبول نہیں کروں گا۔ یہ ادا کرے، یہ سنت پوری کرے۔ اللہ اکبر۔ بات دور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اسی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ابو بکر کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا میں تقریر کرنے لگا ہوں۔ اور پھر ابو بکر میدان میں آتے ہیں تو میرا محبوب گھر بیٹھ جاتا، نہیں ایسا نہیں ہوا، میرے محبوب بھی اجازت دے کر ابو بکر صدیق کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا تو میں نے کہا ابو بکر تجھے یہ طالب علم سلام پیش کرتا ہے کہ پیر کے سامنے آج مرید کھڑا ہے، استاد کے سامنے شاگرد کھڑا ہے، یہ دیکھنا کہ ایک ادنا سا بڑے کے سامنے کھڑا ہے، نبی کے سامنے امتی کھڑا ہے، نبوت کے سامنے صداقت والا کھڑا ہے، محبوب کے سامنے ابو بکر کھڑا ہے۔ تو ابو بکر کھڑے ہو کے بیان شروع کرتے ہیں، تقریر شروع کرتے ہیں، جی لا الہ کا ترانہ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر کسی کی تقریر مزدوروں کے سامنے، کسی کی تقریر عوام کے سامنے، کسی کا بیان مفکر کے سامنے، کسی کا بیان محدث کے سامنے، کسی کا بیان ادیب کے سامنے، کسی کا بیان خطیب کے سامنے، کسی کا بیان مفتی کے سامنے، کسی کا بیان پیر کے سامنے۔ ابو بکر تجھے سلام پیش کرتا ہوں تیرا بیان مصطفیٰ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ جو مشرکین بیٹھے تھے انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جب پتھراؤ ہوا نا، شدید زخمی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ میرے محبوب کو دیگر صحابہ گھر لے آئے، ابو بکر صدیق کو زخمی حالت میں ان کے گھر والوں نے اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے، بے ہوشی کی حالت۔ مفسرین نے لکھا ہے عصر کے قریب جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا۔ ذرا میری طرف توجہ کرنا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کھیتی میرے محبوب نے تیار کی تھی، جب ہوش آیا نا تو والدہ، یہ گلاس دیجیے گا، والدہ یوں، مفسرین نے لکھا ہے یوں دودھ کا گلاس لے کر، پیالہ لے کر نا ابو بکر صدیق کے پاس کھڑی تھی، اور اس انتظار میں کہ یہ ہوش میں آئے تو اسے دودھ پلایا جائے، یہ ہوش میں آئے اسے دوا دی جائے۔ تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو آنکھیں کھول لی، والدہ بھی پاس کھڑی ہیں، دیگر رشتہ دار پاس کھڑے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی دے دو، یہ نہیں کہا مجھے دودھ پلا دو۔ ماں نے کہا لو بیٹا دودھ پی لو۔ کہنے لگا اماں مجھے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اماں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسالت مآب کی ضرورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا پانی لے کر کھڑی ہوں، یہ زمزم پی لو، یہ شہد پی لو، یہ دودھ پی لو۔ فرمایا اماں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ والضحیٰ کیسا ہے، مجھے یہ
یہ بتاؤ علم نشرح کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ ما زاغ البصر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ والضحیٰ کے حسین مکرے والا کیسا ہے۔ ماں نے کہا اس کی خاطر مار پڑی ہے، اس کی خاطر پتھرا ہوا ہے، پھر اس کا نام لے آئے۔ ابو بکر نے کہا ماں جان جاتی ہے چلی جائے، زبان سے محمد کا نام نہیں جا سکتا۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ابو بکر میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کزارین، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ کا سنامی، آپ پھر بول گئے کزارین، فرمایا جو کھیتی میرے محبوب نے تیار کی ہے یہ اب بولنے والی کھیتی ہے، خاموش رہنے والی کھیتی نہیں ہے، یہ جان دینے والی کھیتی ہے۔ ماں نے بہت کہا وہ بکر کچھ کھا لے کچھ پی لے، کہنے لگے نہیں مجھے بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا مجھے کیا بتا تمہارا محبوب کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے۔ کہنے لگے اماں جاؤ ام جمیل کے پاس جاؤ، ابو بکر کی حضرت عمر کی ہمشیرہ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھ کر آؤ۔ جب والدہ جاتی ہے ام جمیل کے پاس حضرت عمر کی ہمشیرہ کے بعد، اسے جا کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابو بکر پوچھ رہا ہے کہ میرا نبی محمد کہاں ہے۔ تو وہ کہتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے بیٹے کو بہت مارا ہے، بہت پتھرا ہوا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں چل کر ابو بکر کا حال دیکھ لوں، کیونکہ حضرت عمر کی ہمشیرہ بھی ایمان لا چکی تھی، اسلام لا چکی تھی، ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ساتھ آتی ہیں ابو بکر صدیق کو دیکھتی ہیں تو آنسو بہا کے کہتی ہیں بھائی جان اتنا ظلم انہوں نے آپ پر کیا ہے، ایک کلمہ تو پڑھا تھا، ہے خدا کا نام تو لیا تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ام جمیل مجھے سب باتیں بعد میں بتانا، مجھے بس اتنا بتاؤ محمد کیسا ہے۔ میں نے کہا ابو بکر یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے اب محمد کی کھیتی جوان ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے مالک کو کچھ کہا جائے، ہمارے مالک کو تکلیف پہنچے، نہیں تو میں ایک حوالہ دے کر جاتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا رہے ہیں، سولی پہ کھڑا کر دیا ہے، اور ظالم کہنے لگے اے خبیب بات سن، 1 منٹ کے لیے تو آزاد ہو جائے گا، اگر اسی جگہ پہ تجھے اتار کر تیرے محبوب کو کھڑا کر دیا جائے پھر کیا محسوس کرتا ہے؟ حضرت خبیب چیخ کر کہتے ہیں او ظالم یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ ہم تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے محبوب کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ تو وہ کہنے لگا تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ حضرت خبیب سے کہنے لگے پھر آنسو کیوں بہا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت خبیب ظالم یہ آنسو تجھے کیا پتہ ان آنسوؤں کا؟ یہ تو رب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک جان دی ہے، کہیں 100 جانیں دی ہوتی تو محمد پہ قربان کر جاتا۔ پھر ایک اور اعزاز حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلے کی طرف رخ کیا تو جب پھانسی پہ لٹکایا تو بلند آواز سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہا، تو قبلے کی طرف رخ کیا۔ ظالموں نے آ کے حضرت خبیب کا رخ موڑ دیا، لیکن اللہ کی قدرت، جب پھانسی آئی آنکھیں بند ہوئیں، پھر حضرت خبیب کا رخ قبلے کی طرف ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو تیری کھیتی جوان ہے، جس سے تو پیار کرتے ہیں ان سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو اکیلا نہیں پیار کرتا، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میں بھی ان کا لحاظ کرتا ہوں، مجھے بھی یہ پیارے لگتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد کے پاس لے کر چلو۔ حضرت ام جمیل نے ایک طرف سے حضرت ابو بکر کو پکڑا، ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے پکڑا، اور ساتھ لے کر میرے محبوب کے دربار میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ بیمار ہو، زخمی ہو، حضور کو بلا لیتے۔ نہیں یار نہیں پہنچے، بلا لیتے۔ کہنے لگے میں کیوں بلاؤں، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہوتا ہے عاشق
وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گر گر بلاتا نہیں ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے فرمایا میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں والدہ نے ایک طرف سے پکڑا ہے دوسری طرف سے ام جمیل نے پکڑا ہے مفسرین نے لکھا ہے اچھی طرح قدم بھی زمین پر نہیں آ رہے تھے یوں زمین پر اپنے قدم گھسیٹتے میرے محبوب کے دربار پہ پہنچتے ہیں دروازے پہ دستک دی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا حضور ابو بکر آ گئے ہیں میرے محبوب جلدی سے اٹھے استقبال کے لیے آئے ابو بکر تجھے سلام پیش کروں جس کا استقبال مصطفیٰ کرے استقبال کیا سینے کے ساتھ لگایا پاس بٹھایا ابو بکر صدیق نے میرے محبوب کی طرف دیکھا میرے محبوب نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا اگر سبحان اللہ کہہ دو تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ فرماتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بات کچھ بھی نہیں کی والدہ بھی پاس کری ہے ام جمیل بھی پاس کری ہے میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے فرمایا پہلے تو بہت برا حال تھا اب سکون سے ہوں میں نے کہا ابو بکر اب سکون میں آ گئے ہو فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کے پاس آ گیا ہوں والدہ کی طرف دیکھا اور حضرت گستاخی معاف یوں ہاتھ پکڑا والدہ کا اور پکڑ کر آگے مصطفیٰ کی طرف کر کے کہا حضور یہاں تک میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں جنت تک انہیں آپ لے جاؤ سبحان اللہ جب حضور نے سنا تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کی طرف دیکھا تو دعوت دی والدہ نے فوری دعوت قبول کی کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے میں نے کہا ابوبکر تیری پہلی تقریر رنگ لے آئی تیری پہلی تقریر رنگ لے آئی کہ جو کھیتی میرے محبوب نے تیار کی تھی وہ کھیتی اب بھی میدان میں کھڑی ہے سنا پشاور والوں صرف کھیتی اصحاب مصطفیٰ ہی نہیں یہ بھی کھیتی پڑی ہے مصطفیٰ کی یہ بھی مصطفیٰ کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتے نہیں تو آپ کے سامنے اسی پشاور کی مثال موجود ہے کہ برداشت نہیں کرتا خالد فیصل جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں بھی جوان ہو چکا ہوں مصطفیٰ کی کھیتی امت والی بھی جوان ہو چکی ہے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مصطفیٰ کی اہانت برداشت نہیں کر سکتی گستاخ رسول کی سزا گستاخ رسول کی سزا غازی فیصل خالد تیار ہو کہ نہیں تیار ہو میرے محبوب کی کھیتی امت والی جوان ہے کہ نہیں جوان اس کی زندہ مثال آج میں پتہ نہیں کون سا موضوع لے کر آیا تھا کون سا ذہن لے کے آیا تھا خدا کی قسم تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کچھ اور ذہن لے کر آیا تھا لیکن آپ کا ذوق ذہن یہ لے کر آیا تھا کہ آج بیان نہیں ہونا کہ آنا کسی نے نہیں ہے مولانا مجھے سنائے کہ میں انہیں سنا کے واپس آ جاؤں گا یہ ذہن لے کے آیا تھا لیکن آپ کا ذوق اور جذبہ دیکھ کر میں کھیتی آگے لے آیا کھیتی جوان ہے نا امت والی ایمانداری سے بتاؤ ہمیں مصطفیٰ کے بعد کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں حضور کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سب کچھ اپنے محبوب سے ملا ہے نہیں تو آخر میں یہ بات کہہ دوں اگر آپ کی تائید ہو آپ اسے پسند کریں تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے گا سائے میں تمہارے ہیں آقا سے مخاطب ہو کر میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے
سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، قربان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جس کا ایمان تازہ ہوا وہ سبحان اللہ ضرور کہے۔ اگر کوئی صبح پوچھ لے آپ سے کہ حشد نگری چونک میں رات جلسہ تھا، کتنے آدمی آئے، ہم نے تو سمجھا نہیں ہوگا، کیا کیا بیان ہوا، کیا کہہ کے گیا وہ خبیب بخارے سے جو آیا تھا، اور کچھ یاد رہے نہ رہے تو اتنا ضرور اسے کہہ دینا کہ ہم وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم۔ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔